عقیدت کے ساتھ یقین مانیں اگر درود و سلام یہ ہمارا قبول ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے جو ہے وہ بے شمار فضائل و برکات ہیں، احادیث کریمہ بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک مشہور بزرگ ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ کی قسمت جاگ اٹھی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کر لی۔ اللہ اکبر، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، زیارت کری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کری تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو مواہب، تم کل بروز قیامت، اللہ اکبر، وہ قیامت کا دن کہ جو بڑا سختی والا دن ہے، بڑا جو ہے وہ پریشانی والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب اس دن بڑا سخت ہوگا۔ اس سختی والے دن میں اے ابو المواہب تم قیامت کے دن 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ اللہ اکبر، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو المواہب تم 1,00,000 لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کرو گے۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنا سختی کا دن ہے، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ 1,00,000 جو ہے تم لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ ابو المواہب رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کرم کس بات پر، یہ اتنا مقام و مرتبہ مجھے کیسے مل گیا، میں اس قابل کیسے ہو گیا کہ کل قیامت کے دن 1,00,000 لوگوں کی میں شفاعت کروں گا؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جو ہے وہ عمل بتا دیا۔ خدا کی قسم اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہمیں بھی دین و دنیا کی بے شمار جو ہے وہ فوائد و برکات حاصل ہوں، ہم بھی ان فضیلتوں کے حامل بن سکتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو المواہب جو 1,00,000 لوگوں کی قیامت کے دن تو شفاعت کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اس درود پاک پڑھ کر جو ہے وہ مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں، بے شمار احادیث کریمہ ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر سچی پکی محبت ہو، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت ہو، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ورد اگر اپنی زبان پر بنا لیں تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 50 مرتبہ، اللہ اکبر، دن بھر میں روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑے گا تو قیامت کے دن میں سے شخص سے خود مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ایسے شخص کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند بھی فرما دیتا ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر، واقعی بے شمار فضائل و برکات ہیں، ہمیں فقط تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہماری زبان سے اتنی جو ہے وہ باتیں نکلتی ہیں، اتنی فضولیات، ہم آپس میں دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو گپ شپ لگا کر ہمارے گھنٹوں گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ معاذ اللہ عز و جل بعض اوقات ایسی بیٹھے بھی ہوتی ہیں کہ جس میں گناہوں والی باتیں ہماری زبانوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، مسلمانوں کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس زبان سے جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ ان باتوں سے بچ کر ہم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کو جو ہے اپنا ورد بنا لیں۔ یقیناً اس میں ہماری دنیا و آخرت کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت جو ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اپنی زبان پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो आयत करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की है, रब तबारक व ताला मेरी ज़बान पर हक़ को जारी फरमाए और हम सब को जो इससे एक बेहतरीन दर्स मिलने वाला है, अल्लाह ताला तवज्जो के साथ सुनकर अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। और आज यकीन माने कि आज वो मुनफरिद मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसकी बेशुमार लोगों को जो है वो तड़प होती है कि काश हमें ये सीखने को मिल जाए। सहाबा कराम ने अल्लाह अकबर अपनी इबादत तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर दुरुस्त फरमा ली। औलिया कराम पर ख़ास करम हुआ, अल्लाह ताला ने जिनको इल्म दीन की सआदतें अता फरमाई उन लोगों ने अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लिया। गुज़िश्ता जुमे में, गुज़िश्ता दर्स में हमने नमाज के फ़ज़ाइल सुने थे। चंद फ़ज़ाइलों को मैं जो है वो मुख्तसर तौर पर बयान करके फिर मेरी नीयत है कि आपके सामने आज खड़े होकर जो है मैं नमाज का तरीका बयान करूं, क्योंकि नमाज अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये रब तबारक व ताला का सच्चा कलाम है। यकीनन इसमें किसी बात की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लेकिन हम गौर करते हैं कि हमें 3 दिन जो है वो साल हो गया, 40 दिन हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहाँ तक कि 30-40 साल हो गए कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम बेहयाई और बुरी बातों से, लगावियात से, गुनाहों वाले कामों से रुक नहीं पाते। और रब तबारक व ताला का कलाम तो ये सच्चा है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इसकी वजह क्या है, हम क्यों नहीं रुक पा रहे? मैं इस हदीस को तो मैं अभी थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा। कुछ नमाज के फ़ज़ाइल जो पिछली जुमे को मैंने अर्ज़ करे थे, कुछ हजरात मेरे को यहाँ पर जो है वो नए चेहरे दिख रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन सब का, हम सब का आना यहाँ पर कबूल फरमाए और इस कुरान और हदीस के दर्स को जो है वो मरते दम तक हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए और इस दर्स को आम करने की सआदतें अता फरमाए। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस करीमा के मफ़हूम हैं कि जो शख्स नमाज, 5 नमाजों की पाबंदी कर लेता है, ऐसे शख्स के गुनाह जो है वो जिस तरह सर्दी में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं, जिसने 5 नमाजें हिफाजत के साथ पढ़ ली उसके गुनाह भी इस तरह झड़ जाते हैं। अगर कोई शख्स नहर में 5 मरतबा गुस्ल करे तो उसके जिस्म पर कोई मेल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो इसी तरह जो शख्स 5 नमाजें हिफाजत के साथ पढ़ ले उसके नामे अमाल में जो है वो गुनाहों का मेल कुचैल बाकी ना रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के पानी से उन तमाम गुनाहों को बहा देगा। एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान जो गुनाह होते हैं, बतकादा बशरियत कोई गुनाह सरजद हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, किसी ने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ी, इन नमाजों के दरमियान कोई गुनाह हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों नमाजों पढ़ने की बरकत से जो इनके दरमियान गुनाह हुए अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देता है। यही नमाज, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन पुल सिरात पर नूर होगी। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब की जो है वो 27वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने गए। अल्लाह तबारक व तआला की अपनी सोनी सोनी जो है वो निगाहों से अल्लाह तबारक व तआला सोना सोना दीदार किया। अल्लाह तबारक व तआला की जियारत में गुम हो गए। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज थी कि आप रब तबारक व तआला से हम कलाम हुए, मुलाकात हुई, जियारत से फैज़याब हुए, नमाजों का तोहफा मोमिनों के लिए लेकर आए। ये तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज हो गई। आपकी और मेरी मेराज क्या है? आपकी और मेरी मेराज ये है कि जिस तरह रब तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के रसूल मुलाकात के लिए गए, फैज़याब होने गए, आपसे जो है हम कलाम होने गए,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتیوں کے لیے بھی جو ہے ایک معراج فرما دی. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جس طرح میری معراج ہوئی، میرے امتیوں کی، مومن کی معراج اس میں وہ نماز میں رکھی گئی ہے. مومنوں کی معراج نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا دل چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہ وہ نماز کو ادا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا دل چاہتا ہے، ایسے خوش نصیب ہیں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ یہ حدیث جبریل جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، بے شمار اس میں جو ہے وہ علم دین کے موتی بھی کھیرے گئے ہیں. عبادت کے بارے میں پوچھا گیا کہ عبادت کس طرح کریں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس طرح کرے کہ کأنکا تراہ، گویا کہ تو رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں تو ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جب نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہ گمان کر کے نماز جو ہے وہ نماز کو ادا کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت جو ہے وہ عظیم مرتبہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر کر جو ہے وہ بندہ نماز کو ادا کرے، اپنی عبادت کو ادا کرے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے کہ تو رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر اپنی عبادت کرے تو پھر یہ گمان رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھ کو دیکھ رکھی ہے. ذرا غور تو کریں کہ جب بندہ قیام کی حالت میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا سونا کلام پڑھ رہا ہے اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر اس کی قیام کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ جب وہ رکوع کر رہا ہے، جب وہ سجدے میں اپنے سر کو جھکا رہا ہے، جب وہ سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر، اپنی ہستی کو مٹا کر، اپنی خودی کو مٹا کر رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، اس گمان کے مطابق کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے رکوع و سجود کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تو دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی دنیاوی شخصیت ہے، اس کے سامنے بھی اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو بڑی جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. ارے ہم غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی سعادت دی، جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی سعادت دی، جب ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی جب بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، بعض بزرگان دین کی تو یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب وہ نیت باندھنے سے پہلے ان کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو جایا کرتے تھے کہ ہم کیسی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کون سی ذات ہم کو ملاحظہ کر رہی ہوگی. بعض صحابہ کرام، اللہ اکبر، بلکہ بے شمار صحابہ کرام اس حالت میں جو ہے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے جب رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ سونے کلام کی تلاوت کرتے، اس میں جو ہے وہ جہنم کے عذابات، قبر کے عذابات کا تذکرہ آ جاتا، رب تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت کا تذکرہ آ جاتا، تو نماز کے دوران اتنی گریہ وزاری ہوا کرتی تھی کہ آپ اسی حالت میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. تو ہماری پھر نماز کس طرح ہونی چاہیے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو میری بات فقط اتنی ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے سچے کلام میں فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رک پاتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑا ڈرانے والا جو ہے یہ حکم ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص 60 برس تک 60 سال تک نماز ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، 60 برس تک، معمولی بات نہیں ہے، 60 سال تک کوئی نماز ادا کرتا ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 60 برس میں اس شخص کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. غور کریں، نماز 60 سال کی پڑھ رہا ہے، اس 60 سال میں حالت یہ ہے کہ ایک نماز بھی قبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی کہ جس نے 60 سال تک نماز ادا کی،
اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے اپنی نماز میں رکوع و سجود صحیح طرح ادا نہیں کیے، رکوع و سجود اس نے صحیح طرح ادا نہیں کیے۔ تو ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم بھی 3 سال سے 10 سال سے 5 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رک پا رہے، حرام کاموں سے نہیں رک پا رہے، تو آیا کہ ہماری نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم خود اس کا جو ہے وہ اندازہ لگا لیں، ہر ایک اپنی حالت پر غور کر لے کہ رب کا تو کلام سچا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور یقین مانیں یہ تمام کے تمام جو فضائل، جو کمالات یہ نماز کے احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ فقط اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس کی نماز درست ہے، ورنہ احادیث کریمہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص نماز صحیح طرح ادا نہیں کرتا وہ قبولیت کے لیے جو ہے وہ اس کی نماز بلند بھی نہیں ہوتی، اس کے سر سے بھی بلند نہیں ہوتی، ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نماز کا سوال ہوگا۔ جو یہاں پر میرے وہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے جو 5 نمازیں اس کے اوقات میں نہیں ادا کر پاتے، وہ غور کریں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز کا جواب دینا ہے، سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے۔ اگر یہی جو ہے وہ درست ہوا تو پھر باقی آگے کے تمام معاملات درست ہوں گے۔ اگر اسی میں بندہ پھنس گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب خدا نہ کرے ہم پر نازل ہو جائے۔ ہم غور کریں، دنیا کے معاملات میں مشغول ہو کر اپنی نیند کو جو ہے وہ محبوب سمجھ کر جب نماز قضا کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا سوال ہونا ہے۔ جب بندہ دیکھے گا کہ نماز، اور وہ یہ گمان کرے گا کہ میں نے نماز تو دنیا میں پڑھی ہے 40 سال 10 سال 20 سال، جب اس کے نامہ اعمال میں دیکھا جائے گا تو کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے صحیح طرح نماز کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ کاش رب تبارک و تعالیٰ جتنے احادیث کریمہ میں قرآن میں نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل و کمالات بیان کیے ہیں، کاش رب تبارک و تعالیٰ ہم پر ایسا خاص کرم کرے کہ ہم اس طرح اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، اس طرح اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے بن جائیں کہ جو تمام کے تمام فضائل ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ تو میری آج نیت بھی یہی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس نماز کے طریقے کو صحیح طرح بیان کر دوں، کیونکہ یہ اس کا تقاضا بھی ہے۔ اس منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی آواز جانی چاہیے، اور یہ اس پر بیٹھنے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ تو میں اس حق کو کی ادائیگی کے لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ اب کھڑے ہو کر نماز کے طریقے کو بیان کروں گا۔ تمام حضرات بتوجہ جو ہے وہ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کریم میں ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو، اس گمان کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کھڑے ہونے کے بھی کچھ ادب و احترام ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی حرکات و سکنات یا اس انداز میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کہ سامنے والے کو اچھا نہ لگے۔ تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان کا فاصلہ جو ہونا چاہیے وہ کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ 1 بالش ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کھلا ہونا مناسب نہیں ہے۔ تو جب یہ 4 انگل یا 1 بالش کے فاصلے پر جب آپ کے پاؤں ہوں گے، اس کے بعد آپ اپنا سیدھا ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بالکل سیدھے کر لیں گے، کان کی لو تک لے کر آئیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو یہ اوپر کی طرف ہوں گے نہ نیچے کی طرف ہوں گے، بلکہ بالکل سیدھے نارمل طریقے پر ہوں گے، نہ ملے ہوئے ہوں نہ بالکل کھلے ہوئے ہوں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل نارمل اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور سیدھے قبلہ رو ہونے چاہیے۔
اس طرح کہہ کر اب آپ کو جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کر لیں. 4 رکعت فرض عشاء پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکابی شریف کی طرف جو نیت آپ کو کرنی ہے وہ نیت کریں. ہاں اس سے پہلے آپ اس بات کا بھی لازمی خیال رکھیے گا کہ اپنی آستین وغیرہ اگر فولڈ ہوئی ہوئے ہیں، پائنچے وغیرہ فولڈ ہوئے ہیں تو ان کو درست فرما لیں، کیونکہ کف ثوب یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں. اگر نماز میں کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے، گریسا ہوا ہے، تو یہ نماز کے مکروہات تحریمی میں سے ہے، جس سے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نماز صحیح طرح کامل طور پر ادا نہیں ہوگی. تو اس کا وہ خاص وہ خیال رکھ لیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آستین بٹن وغیرہ بند کر لیں، پائنچے اگر فولڈ ہیں تو ان کو بھی درست فرما لیں. اس کے بعد پھر جب آپ اللہ اکبر کہہ کر یہ ہاتھ باندھیں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے یہ ہاتھ باندھیں گے. عورتوں کے لیے وہ سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے. اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ہٹا کر یہ 3 انگلیاں اس الٹے ہاتھ کی کلائی کی پشت پر وہ اس طرح رکھیں گے، اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اس کو آپس میں پکڑ لیں گے اس طرح. یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے. اور اس دوران نظر وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور آپ یہ گمان ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ کو دیکھ رہی ہے. عاجزی و انکساری کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. یہ وہ حالت ہے کہ اس بارگاہ میں وہ اس حالت میں بے شمار صحابہ کرام، اولیاء کرام تھر تھر کانپ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اس کے بعد قرات اتنی قرات سیکھنا کہ نماز درست ہو، یہ قرات سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ قرات کرنا یہ نماز کے فرض میں سے ہے. تو اتنی قرات کہ ہر لفظ ایک دوسرے سے ممتاز ہو، صحیح ہو، یہ کیا ہے، اتنی قرات سیکھنا فرض ہے. اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک یہ دعوت بھی دیتا چلوں گا کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان اسی مسجد میں لگتا ہے کہ جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کریں. یہ ہمارے لیے بڑا وہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر ہمیں بیٹے بٹائے دین سیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ یہاں پر قرآن پاک کو درست کریں تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو، قرآن بھی درست ہو. تو اس کے بعد قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی قرات ختم ہو گئی تو اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، اور جب رکوع کی حالت میں پہنچ جائیں تو اللہ اکبر ختم ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں گے، پاؤں بھی بالکل سیدھے، اور کمر بھی کیا ہوگی، بالکل سیدھی. حدیث مبارکہ کے مطابق اس طرح آیا ہے کہ بندے کی کمر اس طرح سیدھی ہو رکوع میں کہ اس کے کمر پر اگر بھرا ہوا پانی سے پیالہ یہ رکھ دیا جائے تو پانی نہ گرے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو یہ خم ہو، بالکل سیدھے، ہاتھ بھی سیدھے، پاؤں بھی سیدھے، اور کمر بھی سیدھی. اس کا طریقہ دیکھ لیں، اللہ اکبر کہہ کے. اور رکوع میں ہاتھ یہ گھٹنے ہاتھ سے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے. اللہ اکبر. کمر بھی سیدھی، اور اس ہاتھ بھی خم نہ ہوں، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، پاؤں بھی خم نہ ہوں، پاؤں بالکل سیدھے ہوں. اور اس حالت میں نظر آپ کی انگوٹھوں کی طرف ہونی چاہیے. پھر اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح کو بیان کریں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر وہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. پھر ربنا ولک الحمد اگر منفرد پڑھ رہے ہیں، ورنہ جب امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو قرات آپ کو نہیں کرنی، امام کی قرات وہ آپ کی قرات ہے. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہیں گے، آپ صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے. اس حالت میں کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. رکوع سے جب کھڑے ہوئے اس حالت کو قوما کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے. ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس میں قومے میں کھڑے رہنا یہ واجب ہے اطمینان کے ساتھ. بعض لوگ جلدی میں یہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کھڑا ہونا واجب ہے. جب واجب کو ادا نہیں کیا تو نماز درست
نہیں ہوئی، نماز کو دوبارہ دہرانا کیا ہوگا؟ یہ واجب ہوگا، واجب الاعادہ ہوگی نماز۔ تو اطمینان کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا وقت لگتا ہے اتنا ٹھہریے، پھر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پر جھکنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں، یہ دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں، یہ لگنا سجدے کے دوران یہ ضروری ہے۔ سجدہ اسی حالت کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات سجدے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی انگلیاں بالکل پاؤں کی سیدھی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا پیٹ نہیں لگتا، جس طرح دبا کر یہ پیٹ نہیں لگتا، پیٹ لگانا یہ 3 ایک انگلیاں، دونوں پاؤں کی ایک انگلیاں لگانا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں لگانا یہ واجب ہے، اور پوری 10 کی 10 انگلیاں یہ قبلہ رو ہوں، پیٹ لگے ہوئے انگلیوں کے، یہ سنت ہے۔ اگر کسی کی دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں نہیں لگی ہوئی تو یہ واجب کا ترک ہوگا، سجدہ صحیح طرح ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں 10 کی 10 وہ قبلہ رو ہوں۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو، دشواری ہو، لیکن کوشش کریں گے تو جو ہے یہ درست ہو جائیں گی۔ سجدہ کرنے کے بعد جب آپ پہلے سجدے کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے، پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بھی جس طرح قوما واجب ہے اس طرح یہ جلسہ بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اس میں بھی بے احتیاطی دیکھی جاتی ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ جلدی نماز کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک سجدے سے اٹھ کر جو ہے وہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر نہیں پاتے تو وہ فوراً کیا ہوتے ہیں، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح واجب کا ترک ہوتا ہے اور نماز درست نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ ہماری نماز وہ نماز ہو کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو میں نے حدیث کریمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کری کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 سال تک جو ہے نماز پڑھتا ہے بندہ، اس کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا بیان کری؟ کہ وہ رکوع و سجود صحیح طرح ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس میں بالخصوص جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہماری نماز جو ہے وہ قبولیت تک پہنچے تو۔ اسی طرح بھی جب دونوں سجدے کر لیے، دونوں سجدے کے بعد اب ایک تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پنجے پر، سیدھے پاؤں کے پنجے پر انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رو کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے، اور الٹا پاؤں بچھائے ہوئے ہوں گے، اس پر بیٹھ جائیں گے، سرین اس پر رکھیں گے، اور سیدھے پنجے کے جو ہے وہ انگلیاں وہ قبلہ رو ہو کر ہماری زمین پر لگی ہوئی ہوں گی۔ اب التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ بھی سماعت فرمانا۔ اس میں انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ بیچ والی انگلی اور انگوٹھا آپ تمام بھی اس طرح کر لیں تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے۔ بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں، اور یہ دونوں انگلیاں جو ہیں چھوٹی والی اس کے برابر والی، ان دونوں کو آپ یہ ہتھیلی سے لگا لیں اس طرح۔ اب اس کے بعد اشہد اللہ پہ ہمیں جو ہے یہ اٹھانی ہے انگلی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ الا اللہ پہ جب پہنچیں گے تو پھر یہ ہمیں بالکل سیدھی کر کے تمام انگلیاں جیسے پہلے حالت پہ تھی اسی حالت میں چھوڑ دینی ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک، اس طرح جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے بالکل سیدھی۔ اب یہ جو ہے ہماری 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اگر 2 رکعت والی ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر درود ابراہیم بھی، اس کے بعد درود جو ہے وہ دعائے معصورہ۔ 4 یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ ہم دوبارہ وہی اسی طرح قیام، رکوع، سجود اس طرح کریں گے۔ آخری رکعت میں جب بیٹھیں گے اس کو کہتے ہیں قاعدہ آخیرہ، یعنی جو آخری رکعت میں بیٹھنا کہلاتا ہے وہ قاعدہ آخیرہ کہلاتا ہے، جو کہ فرض ہے۔ اب التحیات پڑھی، التحیات کے بعد درود ابراہیم، درود ابراہیم کے بعد جو ہے وہ دعائے معصورہ۔ اب سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سیدھے کندھے پر جب پھیریں تو سیدھے کندھے پر نظر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پوری صف میں دیکھتے ہیں،
تو یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی سیدھے ہاتھ پر نمازی ہیں، اور اگر امام سیدھے ہاتھ پہ آپ کی طرف، آپ کے لحاظ سے جو امام صاحب سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، تو ان تمام کے فرشتوں کو سلام کی نیت کر لیں، لیکن نظر یہیں پر ہوگی. اسی طرح الٹے کندھے پر جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت نظر الٹے کندھے پر ہوگی، اور نیت دل میں آپ جو ہے وہ تمام فرشتوں کی بھی اس طرف جو نمازی ان کی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی نماز کا مکمل طریقہ ہے. اور اس میں جتنی ابھی آپ بہت زیادہ تفصیل ہے، نماز کے جو ہے وہ شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ واجب ہیں جن کو لازمی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی چیزیں مکروہات تحریمہ ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھنی ہے، کون سے کتنے جو ہے وہ مفسدات ہیں جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. اس میں بڑی تفصیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ کو یقین مانے یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کو پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے. پیارے محبوب سے عرض کری کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس وقت جو میری موت کا وقت قریب ہے اس میں زیادہ کارآمد ہو. تو ایک جگہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ لوگ ذکر اللہ کی محفل سجائے ہوئے تھے، اسی طرح دوسری محفل میں جو ہے وہ لوگ علم دین سیکھ رہے تھے. تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو اس حالت میں، اس وقت میں فرمایا کہ تم علم دین کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ. تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جب کوئی علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. سمندروں میں مچھلیاں اللہ اکبر طالب علم دین کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتی ہیں. تمام کے تمام فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جو علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور جب تک وہ گھر میں نہ پہنچ جائے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. اگر وہ اس دوران فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھتا ہے. تو یہ علم دین کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آپ جس طرح یہاں پر جو ہے وہ آج حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہماری یہ کاوش ہے، کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس انتظامیہ کو بھی سلامت رکھے کہ انہوں نے ہفتہ وار اس درس کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا. تو آپ تمام کو میں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خود بھی اور اپنے دیگر احباب کو بھی یہاں پر لے کر آئیں کہ جس طرح آج نماز کے بارے میں، درست نماز کے بارے میں پتہ چلا، اسی طرح نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، گناہوں کی معلومات کے بارے میں، نیکیوں کی معلومات کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ ہمارے لیے بھی جو ہے ذریعہ نجات بنے گا. جو ہمارے لیے آ گیا، ہماری نیکی پر آ گیا، نمازی بن گیا، خدا کی قسم جتنے نمازی آپ کی کوشش سے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے ان تمام کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو جو ہے وہ آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں. اب ان سے کہا نماز تو 5 فرض ہیں، آپ 25 کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ 5 میں خود نمازیں پڑھتا ہوں، اور 4 کو میں نے نمازی بنایا تو ان کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. تو یہ تمام کی تمام برکاتیں یہی کام آنا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوئیں گے کل قیامت کے دن ویسے ہی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ویسے ہی کاٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں، محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائیں. ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، اے رب کریم ہم سب کی نماز عشاء کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، اس درس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے رب کریم ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا رب العالمین پریشان خانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دست حالوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما. یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کی حتمی مغفرت فرما.
آئندہ جتنی بقیہ ہماری زندگی ہے نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، قرآن و حدیث کے علم پر عمل کی سعادتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے جتنے حاضر ہیں ان کے جائز کاروبار میں، کام میں، دسترخوان میں، اہل و عیال میں، دین و ایمان میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین یا الہ العالمین ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔